لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یقیناً انہوں نے فتنہ ہی چاہا تھا، پہلے بھی یہ کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فتنہ چاہنے کا ایک واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یا یہ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے آپ کے سارے کام الٹ پلٹ کر دیے تھے۔ اب دیکھیں منافق جو ہے چال ایسے موقع پر چلتا ہے کہ ساری سکیم خراب ہو جاتی۔ مثال کے طور پر منافقوں نے سب سے پہلے جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ غزوہ احد کے موقع پر ہوئے، اور عین اس وقت جب کفار نے چڑھائی کی ہوئی تھی، وہ آ کے احد کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور مسلمان مشورہ کر رہے تھے کہ ہم باہر نکل کے وہاں جا کے احد کے دامن میں لڑیں یا مدینہ میں رہ کے لڑیں۔ اس وقت یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بالکل جب یہ نکلے ہیں، مشورہ ہوا کہ نکلنا ہے، نکلے ہیں، اور 1000 مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور جب مسلمان یہ نکلے ہیں تو راستے سے عین اس وقت جو بڑا ہی کریٹیکل ٹائم تھا، اس کریٹیکل ٹائم کے اندر انہوں نے 300 لوگوں کو لیا اور الگ ہو گئے، ہماری بات نہیں مانیں گی، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ اللہ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، ساری سکیم ہی الٹا دی تھی انہوں نے، تمہارے سارے معاملات خراب کر کے رکھ دیے تھے۔ اب دیکھیں کتنے ہی مسلمان تھے جو دل گرفتہ ہو گئے تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے اس بات پر کہ ہم پہلے ہی ان سے 1/3 تھے، 1/3 تھے، اب ان میں سے بھی 300 الگ ہو گئے، کیا لڑنا ہم نے جا کے۔ ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر یعنی حوصلہ شکنی پیدا ہوتی ایسے موقع پر، اور منافق ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ کیا، اور ایسے موقع پر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت مسلمانوں کو کافروں کے اوپر کسی طرح کی کامیابی کی امید ہوتی ہے، وہاں منافق کوئی نہ کوئی اپنی پھل جھڑی چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری تاریخ میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، کسی نے کسی کو لسٹیں دے دی ہیں، کسی نے کسی کو کچھ دے دیا ہے۔ یہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اندر سے کنڈی مسلمانوں کی کھلتی ہے، باہر سے کوئی نہیں کھولتا۔ پوری تاریخ مسلمانوں کی پڑھ کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو کافروں نے کبھی باہر سے شکست نہیں دی، کبھی مسلمانوں کے قلعے کو باہر سے آ کے کسی نے فتح نہیں کیا، ہمیشہ اندر سے منافق کنڈی کھولتے ہیں۔ اس اصطلاح کو سمجھ لیجئے گا کہ اندر سے کنڈی کھلتی ہے، اندر منافق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، پھر جا کے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے یا ہوئی ہے، وگرنہ باہر سے کوئی نہیں۔ تو یہ منافق اگر اندر رہیں گے تو قرآن تنبیہ کر رہا ہے، قرآن متنبہ کر رہا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ جنگ ہے، ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے، اور یہ نہ جائیں گے تو آپ ان کے فتنے سے بچے رہیں گے۔ وگرنہ جب یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، جب یہ کوئی کام کرتے ہیں، جب یہ کوئی پھل جھڑی چھوڑتے ہیں، تو قلبوا لک الامور، تو یہ تو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں پوری سکیم کو، سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور اسلامی ریاست دہائیوں اور صدیوں پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ منافقین ایسا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور ساری سکیم الٹ جاتی ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور یہ ایسے کرتے آئے حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا۔ جاء الحق، حق نے تو آنا ہی ہے، حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ وَظَهَرَ، اور غالب ہو گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، منافقوں کو نہیں پسند آئی بات، وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ مسلمان جو ہیں
وہ جیت جائیں۔ اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس موقع پر ہی منافقین پیدا ہوئے، اور پھر یہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کی بدخائی کرتے تھے، برائی چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہ بھی ان کے لیے اچھا محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ لیا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، گویا وہ جو امور کو الٹ بلٹ کرنے کے لیے بہت بڑا نقصان کا وہ پیش خیمہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچا لیا۔ تھوڑی سی ایک ہزیمت ہوئی، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اصل ان کے سر میں پانی پڑا ہے اس وقت۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب آ گیا، اور اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اللہ اکبر، ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں بڑی منت سماجت، یعنی ہر ایک اپنا روپ، منافق بھی کئی روپ کے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آ کے اجازت مانگیں گے بڑے بھلے طریقے سے، پیار محبت سے، بھلے مانس بن کے، من یقول اذن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے، یعنی ساتھ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے۔ فتنے میں مبتلا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو جہاد پہ تو میں نے کوئی نہیں جانا، تو مجھے گناہ ہوگا، بغیر اجازت کے میں بیٹھ رہوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں کسی فتنے میں نہ پڑوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو مجھے جہاد میں جانا پڑے گا، وہاں جانا کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ اللہ اکبر، منافق اس کو مصیبت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا، وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، جانے والی آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے اجازت دے دیں۔ بڑے بھلے مانس طریقے سے آ کے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فتنے میں نہ ڈالنا، فتنے سے بچنا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ الا، خبردار ہو کے سنو، فی الفتنۃ سقطوا، اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا کہ وہ جہاد سے جی چرا رہے ہیں، فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے ہی میں تو وہ گر چکے ہیں، اسی میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم، بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ بات منافقوں کی ہو رہی ہے نا، اور قرآن کہتا ہے کن کو گھیرنے والی ہے؟ کافروں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہی جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، کافر ہوتے ہیں اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بظاہر یہ منافق بنے ہوئے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، ایسے کافروں کو جہنم گھیرنے والی ہے، ان کو جہنم ہی گھیرے گی، ایسے فتنے میں گرے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اب دیکھیں یہی بات سورہ آل عمران میں کافروں کے لیے کہی تھی، اب یہی بات یہاں منافقوں کے لیے کہی ہے۔ گویا اسلام دشمنی میں کافر اور منافق ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو یہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، اب اچھائی کیا پہنچے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کو فتح مل جائے گی، مال غنیمت مل جائے گا، کوئی بھلائی ملے گی، تسؤہم، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ان کو کامیابی ملی؟ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر کوئی شکست ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کا کوئی مصیبت پہنچے، مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، یقولوا، تو پھر یہ کہیں گے یا کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، یعنی ہم بڑے سیانے ہیں، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، نہیں جا رہے نا، تو یہ پھر کہیں گے قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی لے لیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا، بچاؤ کا، تحفظ کا، پروٹیکشن کا۔
اور ہم نے بچاؤ پہلے کر لیا تھا، ہمیں پتہ تھا یہ کسی نہ کسی مصیبت میں پڑیں گے، ہم ساتھ ہوتے تو ہم بھی پھنس جاتے۔ اب بیٹھے ہیں انتظار کرتے کہ مسلمان کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسیں، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوگی ان کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا کیونکہ یہ اس میں حصہ دار نہیں ہے، لہذا اس کی بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ان مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو پھر یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی پروٹیکشن لے لی تھی، ہم نے سکیم ٹھیک بنائی تھی، قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا معاملہ لے لیا تھا پہلے ہی، من قبل، اس سے پہلے ہی ہم نے معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ اللہ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر وہ یوں لوٹیں گے خوشی خوشی کہ ہماری سکیم کامیاب ہو گئی، سکیم ساری یہی ہے، فتح اب ان کا خیال یہ تھا اب قیصر روما، سلطنت روما، اس کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، پہلے بھی 8 میں جنگ موتا جو ہوئی جس کے نتیجے میں اور جس کے دوسرے پارٹ کے طور پر یہ جنگ تبوک ہو رہی تھی، میں نے پچھلے درس میں اس کا پس منظر بیان کیا تھا، تو اس میں بھی تو مسلمانوں کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، لہٰذا یہ اندر سے مر رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ جناب ہم کیوں جائیں وہاں، البتہ کسی صورت میں بھی اگر فتح ہوگی تو وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچائے گی، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے گی تو کہیں گے کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، اور یہ خوشی خوشی واپس لوٹے گے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باور کرا دیجئے، ان کو بتائیے، اللہ اکبر، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، فتح لکھ رکھی ہے تو فتح ملے گی، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہی پہنچنا ہے، تمہاری خواہش پر نہیں پہنچنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ صرف تقدیر لکھنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے کام بنانے والا بھی ہے، اس نے اگر لکھا ہے تو ہمارے لیے اچھا ہی لکھا ہوگا، ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، ہوا مولانا، ہمارا سرپرست ہمارا کارساز بھی تو وہی ہے نا، ہمارے کام بنانے والا بھی تو وہی ہے، ہمارا مولا بھی تو وہی ہے، تو جب وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارے لیے تقدیر لکھنے والا ہے، تو اس نے ہمارے لیے اچھا ہی لکھا ہوگا، وہی پہنچے گا، تمہاری خواہش پر کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ، یہ قرآن میں بار بار یہ حکم آیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ غزوہ احد پر جب تبصرہ ہو رہا تھا سورہ آل عمران کے اندر، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، فکرہ یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، بس چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کریں، فقرہ درست اور سیدھا فقرہ یہ ہے۔ قرآن نے جس کو، یعنی وہ فقرہ بھی درست ہے، لیکن قرآن نے اس کو علی اللہ کو پہلے لا کے وہ مفہوم ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مومن کا نہیں ہوتا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اس میں سٹریس پیدا کر دیا، اس میں زور پیدا کر دیا، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیا مطلب؟ ہاتھ میں تلوار ہو چاہے نہ ہو، مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، تلوار ہو تو تلوار سے لڑتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اس سے لڑتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ایٹم بم بھی ہو مومن کے پاس تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اسباب جو اللہ نے مہیا کیے ہیں وہ پورے کے پورے استعمال کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر، محنت پوری، ایفرٹ پوری پٹ کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بھروسہ کبھی تلوار پہ کیا یا افرادی قوت پہ کیا تو بس وہی دن مسلمانوں کی شکست کا دن ہوتا ہے جب انسان بھروسہ کسی اور چیز پر کر لے، بھروسہ اللہ کی ذات پر، باقی اسباب وسائل جو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے استعمال کر لیں۔ قل، یہ بھی کہہ دیجئے ان کو، هل تربصون بنا، یہ جو تم نے دو باتوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو نا،
کہ اگر ان کو مصیبت پہنچے گی، اگر ان کو اچھائی پہنچے گی تو تکلیف ہوگی، اگر برائی پہنچے گی تو پھر وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے تو جناب اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا۔ تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ جس کو تم مصیبت کہہ رہے ہو نا، وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تم کس کو مصیبت کہہ رہے ہو؟ مومن جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے نا۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ مومن کامیاب ہو کے آ جائے، غازی بنے، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ مومن شہید ہو جائے۔ تو فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، حل تربصون بنا، تم انتظار ہمارا نہیں کر رہے الا مگر احدی الحسنیین، دو میں سے ایک اچھائی کا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے، دونوں ہی اچھائیاں ہمارے لیے۔ تمہارے خیال میں وہ مصیبت ہے، ہمارے خیال میں دونوں ہی اچھائیاں۔ جیسے سورہ نساء میں پڑھا ہے نا، من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے راستے میں ہو، فیقتل او یغلب، دو متضاد نتائج میں سے جو مرضی نتیجہ نکل آئے، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس کے، چاہے وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیتے۔ لہذا مومن کو تو دونوں صورتوں میں اجر ہی ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ تم جو ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو نا، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ احدی الحسنیین، قل هل تربصون بنا، کہ تم تو انتظار کر رہے ہو، تم نہیں انتظار کر رہے الا مگر احدی الحسنیین، دو میں سے ایک اچھائی کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور جو ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی ہمیں تو جو امید ہے، جو اللہ سے اچھائی ہی اچھائی کی امید ہے، ہمیں یا فتح ملے گی، ہم غازی بنیں گے تو بھی اللہ سے اجر لیں گے انشاءاللہ، اگر ہم شکست کھائیں گے، ہم شہید ہوں گے تو بھی اللہ سے اجر لیں گے۔ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور لیکن معاملہ تمہارا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور تمہارے بارے میں جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ پتہ کیا ہے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یعنی تم بھی ہمارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، دو میں سے ایک ملے گی نا، ہم بھی تمہارے بارے میں دو میں سے ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں جو تمہارا خیال ہے کہ ایک مصیبت ہے اور ایک حسنہ ہے، حقیقت میں دونوں ہی حسنہ ہیں، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، اور رہ گیا وہ جو ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، تو وہ دونوں ہی تمہارے لیے عذاب ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، سزا تو تمہیں اللہ نے دینی ہے، عذاب تو اللہ کا تمہارے اوپر آنا ہی آنا ہے۔ یہ دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ خود تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے اپنی جانب سے، کوئی بغیر درمیان میں اسباب کو شامل کیے، آسمان سے کوئی آفت آ جائے، کوئی ڈائریکٹ عذاب آ جائے، او بایدینا، یا اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں تمہارے لیے عذاب کا بندوبست کر دے، یعنی وہ قتل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گرفتاریوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ان کو کسی بھی صورت میں سزا دینے کا جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دے اہل ایمان کو، تو یہ عذاب کی صورت ہے۔ تو ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے کہ ڈائریکٹ دیتا ہے، ہم بھی دو باتوں کا انتظار کر رہے ہیں، تم جو دو باتوں کا انتظار کر رہے ہو وہ تو ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جو ہم جو تمہارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ دونوں صورتوں میں عذاب ہی عذاب ہے، ہمارے ہاتھوں آئے یا ڈائریکٹ آئے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، پس کرو انتظار، انا معکم متربصون، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہمیں جو ملے گا تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں اچھائی ہی اچھائی ملنی، ہم شہید ہوں گے تو بھی انشاءاللہ اچھائی، ہم اگر غازی بنیں گے تو بھی اچھائی، تمہیں دونوں صورتوں میں عذاب ہی عذاب ملنا ہے۔
قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی فرما دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو خوشی خوشی چاہے ناپسندیدگی سے، پسند ہو یا ناپسند ہو، دونوں صورتوں میں جب تم خرچ کرو گے لن یتقبل منکم، تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بعض لوگوں نے چندہ دے کر بچنا چاہا ہوگا، بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم صرف چندہ دے دیتے ہیں، جیسے بہت سارے مالدار کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت چندہ دے دو، ان سے جان چھڑا لو، اور اسی سے وہ سمجھتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ جہاد میں نہیں جانا، دین کے کام نہیں کرنے، میدان عمل میں نہیں نکلنا، بس ٹھیک ہے آپ سال بعد ایک محفل نعت کروا لیں، اس کے اوپر جتنا خرچہ ہوتا ہے کر لیں، وہ اسی سے بخشے جائیں گے۔ یعنی کوئی بندہ خوشی خوشی خرچ کرتا ہے، کسی سے مولوی زبردستی جا کے چندہ لے لیتے ہیں کہ جناب دو ہم نے لینا ہے، ہر صورت میں مسجد بنانی ہے، فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق چاہے خرچ کریں چاہے نہ کریں۔ اب یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے امر کا، انفقو، خرچ کرو، تو اصل میں اس کا یہ شرط ہے، مشروط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے کہ خرچ کرو، یعنی ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم خرچ کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے خوشی خوشی یا ناپسندیدگی سے تو دونوں صورتوں میں قبول کوئی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جا رہا خرچ کرو۔ ویسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا منافقوں کے بارے میں استغفر لہم او لم تستغفر لہم، ان کے لیے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کوئی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے لیے استغفر لہم، کہ ان کے لیے یہ بھی امر ہے نا، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، بلکہ اس کو ایک شرطیہ جملے میں مشروط کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اس امر کو مشروط کر دیا طوعا او کرہن، کہ چاہے وہ خوشی سے چاہے ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے قبول کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبول تو ہوتا ہے دل کے تقوی سے، تمہارے دل میں کفر ہے کیسے قبول ہوگا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اللہ اکبر، تمہارے پورا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ تم فاسق ہو، اطاعت سے نکلے ہوئے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت سے نکلا ہوا ہونا، فاسق ہونا، اعمال کی عدم قبولیت کا سبب ہوتا ہے، فاسق ہونا۔ اب فاسق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فاسق ہونے کا مطلب ہے اطاعت سے باہر نکلے ہونا۔ فاسق کا لفظی معنی نافرمان، گناہگار، تو اطاعت سے باہر نکلنا یہ اعمال اور صدقات کی عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے، اس کا باعث بنتا ہے۔ اور فسق کیا ہے؟ فسق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ان کی اطاعت سے باہر نکلنے کا نام۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عرب جو ہیں وہ فسق کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس کی جو بنیاد ہے، اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب کھجور کو، عربوں کے ہاں کھجور کو ان کے کلچر کے اندر ان کے ہر معاملے میں بڑا دخل حاصل تھا، تو کھجور کو جب ایک طرف سے دباتے تھے دوسری طرف سے اس کی گٹھلی باہر نکل جاتی تھی، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس کو دبائیں تو وہ پھدک کے باہر نکل جائے، تو اس عمل کو فسق کہتے ہیں، فسقت الرطب، کہ یہ کھجور کی گٹھلی باہر نکل گئی۔ تو اسلامی اصطلاح میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکلا ہوا ہو وہ فاسق ہوتا۔ اور یہ منافق جو ہیں یہ تو اطاعت سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تو فاسق ہیں ہی منافق۔ کافروں کو بھی قرآن نے فاسق کہا ہے، والکافرون هم الفاسقون، جو کافر ہیں وہی منافق، وہی فاسق بھی ہیں، گویا وہ تو سب سے زیادہ اطاعت سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور جو تھوڑا سا اطاعت سے باہر نکلا ہوا ہو وہ بھی تو فاسق ہے نا، وہ چھوٹا فاسق ہے۔ یعنی جب کبھی میں اور آپ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں نا، یہ بھی فسق ہے. ایک حکم کی نافرمانی کرنا وہ بھی فسق ہے. بس یہ ہے کہ وہ ادنا درجے کا فسق ہے، اور جوں جوں انسان اطاعت سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے اس کا فسق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ فسق نفاق کو بھی پہنچ سکتا ہے، یہ فسق کفر کو بھی پہنچ سکتا ہے. یہ فسق کی انتہا ہے کفر اور نفاق. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن فسق جس درجے کا بھی ہو، اللہ اکبر، انکم کنتم قوما فاسقین، تم نے خوشی سے دیا چاہے تم نے ناخوشی سے دیا، لن یتقبل منکم، اللہ نے قبول کوئی نہیں کرنا. کیوں قبول نہیں کرنا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. کردار تو اپنا دیکھو، زندگی تو اپنی دیکھو، وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر گزر رہی ہے. جہاں دل کرتا ہے اطاعت کر لیتے ہو، جہاں نہیں دل کرتا نہیں کرتے. تو جو جتنا فاسق ہے اتنا ہی اس کے اعمال کی عدم قبولیت کا امکان. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فسق سے بچائے. چھوٹے چھوٹے کام دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، لوگوں نے اپنے اپنے گناہ بچا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں اور آپ ہم سب اسی چکر میں ہیں. ہم سب کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی معاشرتی ضرورت ہے. ہم نے اپنی وہ ضرورت چھپا کے رکھی. ہم کہتے ہیں باقی کام ہم دین کے مطابق کریں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، وہ اتنا سا چھپا کے رکھا اللہ. اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں ہم سے ہوتا. تو جب ایک بھی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے آئے اور آپ یہ رویہ رکھیں کہ میرے سے نہیں ہوتا، تو یہ فسق کی علامت ہے. اور یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کی آپ جہاں بھی نافرمانی کریں گے وہ فسق ہے. اور جو انسان فسق میں مبتلا ہو اس کے اعمال، اس کے صدقات وہ قبول نہیں ہوتے. اللہ کا قرآن یہ قانون بتا رہا ہے. بات منافقوں کی ہو رہی ہے، بات کافروں کی ہو رہی ہے. بڑے فاسق ہیں، بالکل اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن جو ادنا درجے کے فاسق ہیں ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا ادنا درجے کا اسی طرح کے ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اللہ اکبر. انکم کنتم قوما فاسقین، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تم اب فسق کر رہے ہو، بلکہ کہا کہ تم ہو ہی انکم کنتم قوما فاسقین. پورا تمہارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے، تم رہے ہی ایسے ہو کہ تم فاسق ہو، بغیر اطاعت کی زندگی گزار رہے ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. اب کیوں قبول نہیں ہوئے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور وہ قبول نہیں ہوا. قبول نہ ہونے کا سبب اور کوئی نہیں ہے. وما منعهم، کسی چیز نے منع نہیں کیا، کسی چیز نے نہیں روکا. ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ یہ ان کے نفقات قبول ہو جاتے. اس قبولیت سے رکاوٹ کوئی اور نہیں بنا، الا مگر کیا چیز رکاوٹ بنی ہے؟ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، یہ رکاوٹ بنی ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، دل میں کفر ہے، چھپایا ہوا ہے. انہوں نے نماز بھی پڑھتے ہیں، ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے، الا کسالى، سوائے اس کے کہ کسل مندی کے ساتھ آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیں یہ کسالہ کا لفظ سورہ نساء میں بھی استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 142 میں، کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں الا کسالہ. اللہ اکبر. تو کسالہ کے بارے میں میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس کا لفظی معنی تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سست روی، سستی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بالکل بے دلی سے، غفلت سے، سستی سے، یہ سارے کسالہ کے معنی ہیں. لیکن اس کو اگر غور کریں تو یہ ان کی نماز وہ ہوتی ہے کہ جس کا کنیکشن ہی اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہوتا. اور عربی زبان میں کسل، الکسل، یہ کسالہ کسل سے ہے. اور عربی زبان میں کسل کہتے ہیں جب روئی دھنکی جاتی ہے تو اس کی تانت اور کمان، اس کا جب آپس میں رشتہ ٹوٹ جائے، تانت ٹوٹ جائے،
تو اس ٹوٹ جانے کو، تانت کے ٹوٹ جانے کو کسل کہتے ہیں۔ جو دھاگا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کسل ہے۔ اللہ اکبر، لا یاتون الصلاۃ الا کسالا، نماز تو آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، یہ نماز کوئی نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ اکبر، نماز بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوتی کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ نماز اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کا نام ہے، اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن قائم کرنے کا نام ہے۔ جس کی یہ ہاٹ لائن قائم ہی نہیں ہوئی، وہ تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کھڑا تو رہا، پڑھا بھی، اٹھک بیٹھک بھی کی، رکوع سجود بھی کیے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوا، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس موڑا تھا نا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، تو نے کوئی نہیں نماز پڑھی۔ وہ بچہ حیران ہو گیا، پڑھی تھی اچھی بلی، کہا کہ کوئی نہیں پڑھی، دوبارہ جاؤ پڑھو۔ اچھا آپ ویسے کسی کو دیکھیں نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کنیکشن قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جس کا کنیکشن قائم ہوا وہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی ظاہری کیفیت آپ کو بتا دے گی کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ اس کا اندر سے کنیکشن قائم ہے کہ نہیں۔ اور جس کی خارش ہی اس کو دم نہیں لینے دے رہی، کبھی ادھر خارش کی، کبھی ادھر، کبھی کپڑا ٹھیک کیا، کبھی ادھر کیا، کبھی ادھر کیا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ یہ اس کی نماز ظاہراً ہے، یہ اندر سے رابطہ کوئی نہیں۔ جس کا اندر سے رابطہ ہوتا ہے وہ پھر باہر کی دنیا سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہے اصل نماز۔ وگرنہ منافق کی نماز تو ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ اللہ اکبر، نماز کے لیے وہ جب آتے ہیں تو وہ ایسے ہی آتے ہیں کہ جیسے وہ انتہائی کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے سے غافل ہوتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خوشی سے انہوں نے کیا دینا ہے، یہ ہمیشہ جب بھی دیتے ہیں ان کے دل کو گویا کھچ پڑ رہی ہوتی ہے، ناپسندیدگی سے دے رہے ہوتے ہیں، دینا چاہتے نہیں ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، پسند نہیں کرتے، ہمیشہ اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کو ناپسند ہوتا ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ اس بارے میں حیران نہ ہوں، آپ اس بارے میں کوئی پسندیدگی اختیار نہ فرمائیں۔ کس بارے میں؟ اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال بھی اور ان کی اولادیں بھی۔ کوئی بڑے جناب ان کی تو اولادیں ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بہت ہے، یا یہ کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، یہ چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ آپ اس بارے میں، تعجب کا مطلب اصل میں ہم اردو میں تعجب استعمال کرتے ہیں حیرانگی کے لیے، اور عجب اصل میں پسندیدگی ہوتی ہے۔ عجب کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، تو آدمی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، آدمی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ تو گویا فلا تعجب کا معنی ہے کہ آپ اس سے مرعوب نہ ہوں۔ ان کے مال، فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، آپ کو ان کے مال اور اولادیں ہرگز مرعوب نہ کریں اور آپ کو گویا یہ تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سوائے اس کے نہیں، یعنی انما اس کا ترجمہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اس کے بعد کلی قاعدے کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، لہذا مترجمین نے اکثر اس کا ترجمہ کیا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی یہ تو بس اتنی بات ہے کہ یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے۔ اللہ اکبر۔
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جب جانیں نکلیں تو وہ اس حال میں نکلیں کہ کافری. اللہ اکبر. گویا مال اور اولاد اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ تو انسان کو کفر میں لے جاتا ہے، اور کفر میں ہی انسان کی موت آ سکتی ہے کہ یہ مال اور اولاد کے فتنے میں اگر کوئی شخص پڑ گیا. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ ڈال. إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو مختلف لوگوں کو ہم نے بہت مال و اسباب دے دیا ہے نا، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. زہرۃ الحیات الدنیا، جو دنیاوی آرائش کا سامان ہے، یہ اس لیے ہم نے ان کو دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس میں ہم ان کا امتحان کریں. یہ تو اصل میں امتحان ہے ان کا. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کے پاس رزق ہے نا وہ اس سے بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والا بھی ہے. یہ رہنا بھی کوئی نہیں، اور یہ ویسے بھی مصیبت میں اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے انسان کو. اللہ اکبر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ جو ہم ان کو مال اور بیٹے دیتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم ان کو لیے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو اتنا کچھ دے دیا ہے. بل لا یشعرون. اللہ اکبر. ان کو حقیقت بات یہ کہ اس پر شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا اور یہ آزمائش میں پھنس گئے ہیں. اب سن لیجئے، اگر مال، اگر اولاد، اگر دنیاوی نعمتیں آزمائش ہیں، امتحان ہیں، تو کون شریف آدمی ہوگا، کون سیانہ آدمی ہوگا جو یہ کہے یا یہ خواہش کرے کہ میرا امتحان بڑا کر دیا جائے. ہر شخص کی خواہش، ہر دانا کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا امتحان چھوٹا ہو، میرا امتحان آسان ہو. لہٰذا جس کے پاس جتنا کم مال ہوگا اس کا اتنا کم امتحان ہوگا، اس کا آسان امتحان ہوگا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ امتحان ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بہتر ہرگز نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، جس کو اللہ نے دیا ہو وہ شکر ادا کرے، جس کو نہ دیا ہو وہ صبر کرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یعنی لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مومن کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہوتا ہے، مومن اجر حاصل کر رہا ہوتا ہے. فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تنگ دستی دے یہ پھر بھی اجر لے لیتا ہے، اس کو اللہ خوشحالی عطا فرمائے یہ پھر بھی اجر لے لیتا ہے. کیسے اجر لے لیتا ہے؟ فرمایا اس لیے اجر لے لیتا ہے کہ جب اس کو تنگ دستی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کا بھی اجر ہے اللہ کے ہاں. اس کو خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے اور پھر بھی عاجزی کرتا ہے، پھر بھی اجر لے لیتا ہے. لیکن جو کافر اور منافق ہوتا ہے اس کو جب تنگ دستی آتی ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس میں بھی اس کو گناہ ملتا ہے، اور جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو گناہ ملتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں گناہ لیتا ہے، مومن دونوں صورتوں میں اجر لے لیتا ہے. اللہ، یہ ہے فرق. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے. فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں ہرگز تمہیں کسی تعجب میں مبتلا نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں بھی ان کو سزا دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں بھی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور جب ان کی جانیں نکلیں وَهُمْ کافرون، جانیں بھی اسی طرح نکلیں گے کہ یہ کفر کی حالت میں ہوں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. منافقوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے، اور خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بڑی قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہیں تمہارے ہی ساتھ، ہم تمہارے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں یہ اٹھائیں گے. یعنی جب یہ اجازت لینے کے لیے آتے تھے نا، ساتھ یقین دلاتے تھے کہ ہیں ہم تمہارے ساتھ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم اٹھائیں گے، قسم اٹھاتے ہیں
قسمیں اٹھاتے ہیں انہم لمنکم کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، وما ہم منکم حالانکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قوم ہی ایسی ہے جو ڈرپوک ہے۔ یفرقون، دیکھیں یہ جو یفرقون ہے، یہ اگر یہ یفرقون ہونا، فرق فا را قاف کا جو مادہ ہے، اگر یہ باب ناصرہ سے آئے تو اس کا مطلب جدائی ڈالنا ہوتا ہے، درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ فرق اور فارقہ باب مفعلہ سے بھی آئے تو اس کا مطلب بھی جدائی ڈالنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب سامعہ سے آتا ہے نا، فارقہ یفرقو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، خوف کھانا۔ بلکہ امام راغب اصفہانی نے بڑی مفردات القرآن کے اندر اس کی بڑی دلچسپ ترجمانی کی ہے، اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بندہ ڈر جاتا ہے نا تو اس کا دل منتشر ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ فرق کے معنی جو بنیادی مادہ ہے نا، وہ معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان ڈرنے کے بعد اس کا دل مجتمع نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اشفق فہو فارقہ، اشفق فہو فارقہ، جو ڈر جاتا ہے نا وہی اصل میں اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم ڈرے ہوئے ہو یا ڈرپوک ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دل سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ ساتھ جانا نہیں چاہتے، اور آپ کو یہ بہانے بنا رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، کہ ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ لو یجدون ملجان، یعنی غزوہ تبوک پر یہ ساری وہ منظر کشی کی جا رہی ہے جب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، ابھی تیاری ہو رہی ہے، تو ان کے حالات یہ ہیں کہ اب یہ آ کے قسمیں اٹھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہم جانا چاہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس یہ بہانہ نہ ہوتا، یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندر سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ڈرپوک ہیں، اندر سے ڈرے ہوئے اور منتشر۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَان، اگر یہ کوئی پناہ گاہ ان کو مل جائے نا، اب جائے پناہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غاریں مل جائیں، غار کو کہتے ہیں، کہف اور مغار ایک ہی معنی، او مغارات، یا پھر ان کو کوئی غاریں مل جائیں، او مدخلا، یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یعنی جہاں یہ گھس سکیں، گھسنے کی جگہ مل جائے، تو اس وقت ان کی قلبی کیفیت یہ ہے کہ لولوا الیہ وہم یجمحون، یہ جیسے گھوڑا لگام چھڑا کے بھاگتا ہے نا، اور رسے توڑا کے بھاگتا ہے، یہ بھاگ کے جا کے اس میں داخل ہو جائیں، ان کو تو جگہ نہیں مل رہی کہ کہاں جا کے داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یجمحون، جمح یجمح، اس گھوڑے کے دوڑنے کو کہتے ہیں جو بے قابو ہو کر دوڑے اور سوار کے قابو میں نہ رہے، یعنی لگام چھڑا کر رسے توڑا کر جب وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جمح یجمح، بھاگ کھڑا ہوا، بے قابو ہو کے دوڑ گیا۔ تو فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی، یہ تو بہانے بنا رہے ہیں، اندر سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی جائے پناہ مل جائے، ملجان او مغارات، یا کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، او مدخلا، کوئی بھی گھسنے کی چھپنے کی جگہ مل جائے، اللہ اکبر، لولوا الیہ، اس کی طرف یہ ضرور بھاگیں گے، وہم یجمحون، اس طرح بھاگیں گے جیسے بے قابو گھوڑے بھاگتے ہیں اور جانور رسے توڑا کے بھاگتا ہے، یہ اس طرح سے بھاگیں گے۔ ان کی کیفیت یہ ہے، بظاہر یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین کی آگے اور بھی خصوصیات ابھی جاری ہیں اگلی آیت میں بھی، لیکن یہ آیت 59 تک، اور پھر اس کے بعد صدقات کی بات ہے، زکوٰۃ کے مصارف کی بات ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔